تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا 10واں حصہ میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو وہ لوگ بھی بتاؤں گا جنہوں نے باہر سے تبلیغی جماعت کو توڑنے میں کردار ادا کیا ہے۔ تو باہر کے لوگوں میں سے کس کس نے تبلیغی جماعت پر حملے کیے؟ ان لوگوں میں سے ایک شخص کا نام ہے پیر ذوالفقار نقش بندی۔ پیر ذوالفقار نقش بندی ایک خود ساختہ امیر ترین، دنیا کے حریص اور قارون صفت انسان ہیں۔ یہ دنیا سے اتنی محبت رکھتے ہیں کہ جب یہ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں اور جس سے بات کرتے ہیں تو ان سے پہلے کاروبار اور عہدے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ مخاطب بڑے کاروباری یا بڑے عہدے والے ہیں تو یہ پیر انہی کے بندے بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو پیر ذوالفقار نقش بندی ہیں یہ اتنے لالچی ہیں کہ یہ جس ملک میں جاتے ہیں، جس ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو وہاں پر مذہبی لوگوں سے یہ اپنے مدرسے کے نام پر چندہ بھی جمع کرتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو ان پیسوں میں سے بہت کم پیسے یہ مدرسے میں دیتے ہیں اور باقی یہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بار ان کے مدرسے کے انتظامیہ میں سے ان ہی کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا اور ان سے احتساب کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہمیں حساب دو کہ آپ باہر ملکوں کے دورے پر جاتے ہیں اور وہاں سے ہمارے ہی مدرسے کے نام پر آپ پیسے لے کر آتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے، یا اگر دیتے بھی ہیں تو بہت کم دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں حساب دو۔ یہ انہیں حساب دینے میں ناکام ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مدرسہ میرے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک بڑی شخصیت کو بیچ میں ڈالا اور اس بڑی شخصیت نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ اس لیے بات رفع دفع ہو گئی اور یہ پردے میں رہ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ پیر ذوالفقار نقش بندی نے کس طرح تبلیغ پر وار کیا؟ تو وہ اس طرح کہ بیرونی مذہبی طاقتوں نے یہ طے کیا تھا کہ اب تبلیغی جماعت وہ حد سے گزر رہی ہے اور عوام الناس میں رائے عامہ انہی کے حق میں ہموار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے سامنے کا جو مجمع ہے وہ تبلیغی جماعت والے لے کر جا رہے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ہمارے سامنے ایک بندہ بھی نہیں رہے گا اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جا کے تبلیغی اکابرین کے سامنے جمع ہوتے رہیں گے۔ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ وہ تبلیغی جماعت کے احساس برتری تھا کہ ان میں برتری کا ایک احساس اجاگر ہوا تھا، اور تبلیغی اکابرین بلکہ تبلیغی کارکن بھی اپنے آپ کو بہت بڑی چیزیں سمجھتے تھے، اور تبلیغ والے صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو راہ حق پر سمجھتے تھے، اور وہ تبلیغ ہی کی ترتیب کو ہدایت کہا کرتے تھے کہ جو لوگ بھی 3 دن چلہ اور 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی مرتا، کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو ان کے اکابرین یا ان کے ارکان پوچھتے تھے کہ بھائی 4 مہینے لگے ہیں، اگر 4 مہینے لگے ہوتے تو یہ شکر کرتے کہ شکر الحمدللہ، چلیے اللہ ان کے آگے کی جو منازل ہیں وہ آسان فرما دیں گے۔ مگر اگر پتہ چل جاتا کہ صاحب کے جو یعنی مرحوم ہیں ان کے 4 مہینے نہیں لگے تو پھر
یہ افسوس کرتے اور کہتے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو احساس برتری تھا، اس نے باہر کے جو بیرونی طاقتیں تھیں ان کو اس پر مجبور کیا کہ بھائی اب ان کو توڑنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے، اور یہاں تک کہ تبلیغی اکابرین یہ آپس میں لڑنے لگے۔ پیر ذوالفقار نقش بندی صاحب کو علم تھا کہ تبلیغی جماعت ٹوٹنے والی ہے، اور جب ٹوٹے گی تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اسی غرض سے ایک منصوبہ بنایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ پہلی فرصت میں رائے کے اکابرین کا قرب حاصل کیا، پھر گئے دیوبند کے دارالعلوم میں، وہاں کے جو اکابرین ہیں، مشائخ ہیں، ان سے بھی ملے، اور نظام الدین بھی گئے تھے۔ اس کے بعد یہ دنیا کے مختلف ممالک کے دورے کرتے رہے، اور جہاں بھی یہ جاتے تو اس ملک کے تبلیغی مرکز میں ضرور یہ جاتے، وہاں کے تبلیغ والوں سے جب ملتے اور یہ خطاب کرتے تو یہ خود کو پیر کی حیثیت سے پیش کرتے تھے کہ میں پیر ہوں، اور میرے جو کیا خلیفہ تو نہیں کہتے کہ میں نے جن سے بیعت کی ہے، یعنی میں کس کا خلیفہ ہوں، تو میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خلیفہ ہوں۔ اور یہ اپنے بیانات اور خطابات میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کا ذکر کرتے تھے، اور جب ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے تو یہ رو پڑتے۔ ان کا رونا یہ بناوٹی تھا، اور اسی بناوٹی رونے سے یہ تبلیغ والوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے تھے، جس میں یہ اچھی طرح کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ یہ جو پیر بنے ہیں، انہوں نے اپنی مشقت سے اور اپنی کوشش سے کسی ایک بندے کو بھی راہ راست پر نہیں لایا۔ کوئی مرید بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں تو گمراہ تھا اور مجھے پیر ذوالفقار نقش بندی ہی نے راہ راست پر لایا۔ ان کے سامنے جتنا بھی مجمع لگا ہے، یہ مجمع انہیں کہاں سے ملا ہے؟ تو یہ تبلیغ ہی سے ملا ہے۔ تو جب پیر ذوالفقار نقش بندی مختلف ممالک کے تبلیغی مراکز میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ اور ان کے خلفائے راشدین تبلیغ والوں میں یہ بات پھیلاتے تھے کہ ہمارے حضرت یہ اس زمانے کے غوث اعظم ہیں، اور روحانیت میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ تبلیغ والوں میں جو مشہور اللہ کے ولی تھے وہ تھے حاجی عبد الوہاب، کہ حاجی عبد الوہاب کی ولایت میں شک کرنا یہ تبلیغ والوں کے لیے ناممکن ہی تھا، اور جو لوگ حاجی عبد الوہاب کی ولایت میں شک کرتے تھے تو تبلیغ والے یعنی انہی کے ایمان پر شک کرتے رہتے تھے۔ اتنا رتبہ تھا تبلیغ والوں کے دلوں میں، کس کے لیے؟ حاجی عبد الوہاب صاحب کے لیے۔ لیکن پیر ذوالفقار نقش بندی اور ان کے خلفائے راشدین وہ حاجی عبد الوہاب صاحب کو بھی اپنے حضرت سے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا منصوبہ تھا کہ میں کس طرح تبلیغی جماعت کا مجمع چینوں گا، کیونکہ جماعت تو ابھی ختم ہونے والی ہے، لہٰذا یہ جو مجمع ہے یہ میرے پاس آ جائے اور میں بغیر کچھ کیے ایک بڑے مجمع کا پیر بن جاؤں۔ تو اسی کے لیے یہ ذہن سازی کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہر صدی میں اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایک مجدد پیدا ہوتا ہے،
اور یہ جو صدی گزر گئی تو اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، مگر چونکہ ضابطہ اللہ کا یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، لہذا صدی تو گزرنے والی ہے، اب جو دوسری صدی آ رہی ہے اس میں کون مجدد ہوں گے؟ کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو فرسودہ ہو گئے، اور ان کی جو جماعت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی تحریک وہ کام نہیں کر سکتی۔ لہذا اب جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متبادل مجدد ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ یہی پیر ذوالفقار نقش بندی ہی ہوں گے، اور اسی غرض کے لیے یہ تبلیغ والوں کو بیعت کرواتے تھے، اور یہی باتیں سن سن کر کہ جب یہ اپنے بیانات میں مولانا الیاس کی تعریف کرتے تھے، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے تھے اور اپنے آپ کو پیر باور کرواتے تھے، مگر کون سی پیر؟ تبلیغ والے پیر، تو لوگ ان کے مرید بننے لگے، اور ان کے سامنے جتنا بھی مجمع ہے یہ ان کا اپنا مجمع نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ یہ انہوں نے اسی ترکیب سے اور اسی سازش سے تبلیغی جماعت سے، میں کیا کہوں، یعنی تبلیغی جماعت پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا اور یہ راہزن بن گئے تبلیغی جماعت کے لیے، اور تبلیغی جماعت والوں نے 100 سال جو محنت کی تھی اور ایک مجمع اکٹھا کیا تھا عوام الناس کا، تو اس مجمع میں سے بڑی تعداد میں لوگ پیر ذوالفقار نقش بندی کے مریدین بن گئے۔ اب ان کا منصوبہ تو یہی تھا کہ بھائی میں نے پوری جماعت کو اپنی مٹھی میں لینا ہے، اور میں کھڑے کھڑے پوری دنیا کے مراکز کا امیر بن جاؤں گا، یعنی جس طرح نظام الدین سے ساری دنیا کے مراکز چلا کرتے تھے، تو اب یہ مراکز اور مراکز کے جو شورا والے ہیں، مراکز کے جو ذمہ داران ہیں، یہ جب میرے مرید بنیں گے تو ساری دنیا میری مٹھی میں آ جائے گی۔ لیکن یہ جو پیر ذوالفقار نقش بندی ہیں یہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، اور پوری جماعت ان کے ہاتھ میں نہیں گئی، بلکہ جماعت کے اکابرین آپس میں لڑنے لگے، اور بجائے اس کے کہ لوگ پیر ذوالفقار نقش بندی کے پاس جائیں تو وہ آپس میں اسی مجمع کو اپنے ہاتھ میں یا اسی مجمع کو چیننے کے لیے کوشش کرنے لگے، جو کوشش آج تک جاری ہے اور یہ کوشش قیامت تک جاری رہے گی، کیونکہ تبلیغی جماعت یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور ان کے اکابرین آپس میں دشمنوں کی طرح لڑ رہے ہیں۔